پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں تشریف لائے. اور ایک اور بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ اس قوم نے نبی پاک کو دیکھا تھا کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے. اتنی ساری فصاحت اور بلاغت اور اتنی کمال کے گفتگو کرنے والے لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کہیں بڑی تیاری کی ضرورت تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ کہیں نہیں گئے. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کے سامنے گفتگو کرنا شروع کی، اللہ کریم نے میرے آقا کو وہ الفاظ عطا کیے، وہ فصاحت عطا کی، وہ بلاغت عطا کی کہ وہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل شاکڈ ہو گئے کہ یہ گفتگو کہاں سے آ رہی ہے. اللہ اکبر. اور انہی خوبصورت الفاظ کا ذکر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیا لکھتے ہیں کہ نبی پاک کا کلام کیسا تھا؟ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. نبی پاک نے اس دور میں جب گفتگو فرمائی، لوگ حیران ہو گئے اور پیارے آقا کی اس فصاحت، جن کے دلوں میں ایمان آنا تھا وہ ایمان لانا شروع ہوئے، نبی پاک کی پیاری پیاری باتیں سنتے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف وہی ایک معجزہ نہیں، بلکہ علماء بتاتے ہیں کہ جتنے انبیاء گزرے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ان سب کو جتنے معجزات دیے گئے، ان سب کا ٹوٹل، ان سب کا مجموعہ نبی پاک کو عطا کیا گیا. بلکہ کچھ ایکسکلوسیو، کچھ اور معجزات بھی ایسے عطا فرمائے گئے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں دیے گئے. یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اب ہو سکتا ہے کہ اچھا پھر نبی پاک کا دور صرف وہ دور تو نہیں تھا نا، ہمارا بھی دور پیارے آقا ہی کا دور ہے. صبح قیامت تک نبی پاک ہی کا دور ہے. آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو آج تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، آج موبائل فون، انٹرنیٹ نے دنیا کتنی آسان کر دی ہمارے لیے. گلوبل ولیج بن گیا، ٹریول کتنا فاسٹ ہو گیا، صبح بندہ کہیں ہوتا ہے، شام کہیں ہوتا ہے. اور یہ سب چیزیں دیکھ کر ہو سکتا ہے آج کا کوئی سائنس کا دیوانہ کھڑا ہو اور کہے کہ جناب ہر دور کے لوگوں کی عقلوں کے مطابق اور ان سے اوپر لیول کا معجزہ جو ہے اللہ نے انبیاء کو عطا کیا. تو بتائیے سائنس کی اتنی ترقی، اب تو چاند پہ انسان جا رہے ہیں اور اس کی آگے کی باتیں ہو رہی ہیں، مریخ پر اور بلیک ہول اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دور کے بھی نبی ہیں، تو کوئی ایسا معجزہ ہے جو سائنس کو جواب دے سکے؟ ایسا کوئی میریکل ہے؟ اللہ اکبر. کیا شان ہے میرے رب عز و جل کی. اور رب نے کیسی عطائیں نبی پاک کو عطا فرمائیں. ٹھیک ہے دنیا چاند پہ اتر کر خوشیاں منا رہی ہے، اور میرے آقا تو وہ ہیں کہ مکے کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اچھا صرف 2 ٹکڑے نہیں ہوا، ہاں کسی بھی چیز کو توڑنا ٹھیک ہے یہ بھی ایک کام ہے، مگر اس کو دوبارہ ویسا ہی جوڑ دینا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. اور اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ حضور توڑ تو دیا، اب اس کو جوڑ کے بھی بتائیں. اور نبی پاک نے پھر اشارہ فرمایا تو وہ چاند جو ہے ایسا جڑتا ہے کہ آج بھی اس کی چاندنی جو ہے وہ راتوں کو رنگین کر رہی ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ چاند پر جانا اور ہے اور زمین پر کھڑے ہو کر چاند پر کنٹرول ہونا اور ہے. سبحان اللہ. چاند سے آگے کی جناب باتیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کاؤنٹر کرے، ٹھیک ہے چاند سے بھی تو آگے کی باتیں ہو رہی ہیں. سورج کے اس مدار کے اندر جانے کی بات ہو رہی ہے، سورج کے مدار پر پہنچنا اور ہے اور سورج کی رفتار کو روک دینا اور ہے. صرف روکنا نہیں بلکہ جناب رسول اللہ وہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مولا علی کی نماز جا رہی ہے، مقام صحبہ ہے اور دعا فرماتے ہیں تو وہ سورج جو غروب ہو چکا ہے. ارے دنیا نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر وہ کیسا دن تھا کہ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر سورج واپس پلٹتا ہے اور مولا علی نماز ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اسی خوبصورت اشارے، اسی خوبصورت اتھارٹی کے بارے میں کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرماتے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے اور کیوں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے 2 جہاں تمہارے لیے. تو سبحان اللہ. میرے آقا کی شان وہ ہے کہ آج کی سائنس بھی اچھا جناب بڑا سپر سونک ایئر کرافٹ آ گئے ہیں، اب تو جناب ہائپر لوپ کی بات ہو رہی ہے کہ جناب 1000-2000 کلومیٹر کی رفتار سے اب انڈر گراؤنڈ ایسی ٹرین چلنے والی ہے کہ جناب وہ گھنٹوں مہینوں کا راستہ گھنٹوں کے اندر طے ہو جائے گا اور بہت آرام سے وہ راستہ اور سفر ہوگا. اب بتائیے اتنا فاسٹ ٹریول ہے تو نبی پاک کا وہ معجزہ
جو معراج کی رات ہوا تھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ساتوں آسمانوں ساتوں زمین کی سیر کر کے، اللہ اکبر، جنت اور جہنم کے طبقات کا ملاحظہ کر کے رب کی بارگاہ میں کئی بار حاضری دے کر، اور ہاں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور جس بستر مبارک سے اٹھ کر جاتے ہیں بستر اب بھی گرم ہے، جس دروازہ مبارک کو کھول کر جاتے ہیں وہ کنڈی اب بھی ہل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اٹ مینز ٹائم تو ہلا ہی نہیں تھا، وقت تو بڑھا ہی نہیں تھا، اور نبی پاک یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آ گئے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو جناب عشق کی زبان میں تو جواب یہ ہے کہ کبھی گھڑی کا سیل نکال کر دیکھ لیں، سیل نکالیں گے نا تو وقت رک جائے گا، پھر لگائیں گے تو ٹک ٹک کر کے یہ گھڑی پھر چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو جواب یہ ہے جناب کہ میرے آقا تو کائنات کی جان ہے نا، ارے جان ہی چلی گئی تھی تو کائنات رک گئی تھی، نبی پاک واپس آئے تو وقت نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ مگر میں ایک اور بات آج یہاں کرنے آیا ہوں کہ یقیناً نبی پاک کا مرتبہ تو ایسا ہے کہ سچی بات یہ ہے ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں، ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی شان بیان کریں۔ بڑوں نے قلم اٹھایا مگر وہ عاجز نظر آئے، وہ بے بس نظر آئے، وہ لکھتے تو گئے مگر اس کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار نے کلام میں بڑا خوبصورت اشعار لکھے نا، فرماتے ہیں عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت آخر میں کیا لکھتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو نبی پاک کی شان بیان کرنا تو ہماری اوقات بھی نہیں، ہم تو یہ سمجھ لیں خیرات لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ذکر مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہم پر بھی نگاہ رحمت ہو جائے گی۔ مگر بینگ امتی آف رسول پاک، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی پاک کا مرتبہ تو سب سے اعلیٰ ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کے سردار سبحان اللہ، اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، he is the reason of the all creation۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ اے امتیوں because we are امتی of رسول پاک علیہ السلام، تو اس نسبت سے ہمیں کیا کچھ مل گیا؟ ہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس کو کہتے ہیں نا کہ بن مانگے وہ ملا ہے کہ جس کی ہمیں شاید امیجینیشن اور امپورٹنس بھی نہیں پتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھ رہا ہوں جو آئے گی تو آخر میں مگر ہوگی سب سے افضل، اے اللہ وہ ایک نیکی کرے گی اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اے اللہ وہ امت میری امت کر دے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ میرے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ مزید مطالعہ کرتے ہیں، مزید تورات شریف پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے جن کے سینوں میں تیری کتاب ہوگی، یاد کر لیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے، اے اللہ اس امت کو میری امت کر دے۔ ارشاد باری ہوتا ہے تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ میری حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کچھ عرصے تھوڑا اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر عرض کرتے مولا میں نے امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جن کی شفاعت کی جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بار بار عرض کر رہے ہیں اللہ یہ امت میری امت کر دے جن کی توبہ قبول کی جائے گی، اے اللہ یہ امت میری امت کر دے، اور ہر بار یہ جواب ملتا رہا کہ اے موسیٰ یہ میرے حبیب کی امت ہے۔ آخر میں حضرت موسیٰ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اے اللہ جب حضرت اس امت کی اہمیت اور فضیلت اتنی ہے تو مجھے بھی اس امت میں شامل فرما لے۔ کلیم اللہ ہے مگر کیا فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ مولا مجھے بھی نبی پاک آخری نبی کی امت میں شامل کر لے۔ اے امتیوں یہ مقام ہے تمہارا، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ ہمیں شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا بڑا مقام دے دیا گیا۔ قیامت کے دن ہم بے شک سب سے آخر میں آئے ہیں مگر قیامت کے دن سب سے پہلے نبی پاک جنت میں جائیں گے اور اس کے بعد تمام امتوں میں
سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ جناب رسول اللہ کی امت ہوگی، اور جب تک امت رسول داخل نہیں ہوگی جنت میں، یہ جنت باقی تمام امتوں کے لیے ممنوع ہوگی، حرام ہوگی۔ اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، آپ فرماتے خلد ہے سب پر حرام، جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، جائے نہ جب تک غلام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ ارے سبحان اللہ، نبی پاک سے نسبت تو کیا ہو گئی، سبحان اللہ، آقا کے صدقے جنت میں بھی سب سے پہلے اس امت نے جانا ہے۔ قیامت کے دن ساری امتیں انتظار میں ہوں گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، سب سے پہلے حساب بھی، سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی بھی وہ اس امت کی ہوگی، اور پھر سبحان اللہ نبی پاک شفاعت کر کر کے اس امت کو بخشوائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے، پتہ ہے قرآن میں رب نے فرمایا نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب امن قریب تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مجھے اور آپ کو کوئی بہت بڑی پرسنالٹی مل جائے، پریزیڈنٹ سے ملاقات ہو جائے، پی ایم سے ہو جائے، کوئی بہت بڑے آدمی سے ملاقات ہو جائے، کہ بتاؤ کیا چاہیے، واٹ ایور یو وانٹ آسک، پوچھو، مانگو کیا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی اپنی کوئی فائل نکال کے دے گا، کوئی پلاٹ مانگ لے گا، کوئی پاسپورٹ مانگ لے گا، کوئی اپنا کوئی مسئلہ حل کروانے کی کوشش کرے گا۔ میرا رب فرما رہا ہے، کائنات کا خالق و مالک، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب اب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو نبی پاک نے کیا مانگا؟ آپ فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، آقا نہیں بھولے ہمیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو ہمیں پیارے آقا کا امتی ہونے میں اس قدر انعامات ہیں کہ وہ ہمیں وہاں بھی یاد رکھیں، لیکن ایز اے امت اب کوئی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خیر الامم ہو گئے ہم، خیر الانبیاء ہے نا، تو یہ امت خیر الامم ہوئی، یہ آخری نبی کی آخری امت ہے۔ بہت ساری اس کی توجیحات علماء نے بیان کی کہ ہم پر کتنی اور مہربانیاں ہوئی ہیں۔ ہم قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے احوال پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یہ غلطی کی تو ان پر یہ عذاب آیا، کسی کے چہرے بدل دیے گئے، کسی پر آگ برس گئی، مینڈکوں کا عذاب، تو جناب پانی کا عذاب، آندھی کا عذاب، کیسے کیسے عذاب آئے، ان کے کیا کیا گناہ تھے، کیا کیا مسٹیکس تھی، ہم سب پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے تاکہ ہمارے گناہ کسی کو پتا نہ چلے، ہمارے عیب چھپے رہیں۔ اللہ اکبر، یہ سمجھ رہے ہو؟ ہمارے بعد بھی کوئی امت ہوتی تو پتا چلتا کہ اس امت نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں، مگر ہمارے عیب چھپا دیے گئے۔ یہ لاسٹ امت ہے، سبحان اللہ۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ سبحان اللہ۔ اے امتیوں، تمہارا اتنا خیال رکھا گیا ہے، مگر امتی کو بھی تو کچھ خیال رکھنا ہے کہ نہیں، کہ میں کس نبی کا امتی ہوں، کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء تمنا کر رہے ہیں، مجھے رب نے بن مانگے امتی بنا دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کا میں یہ چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کے ان اجتماعات میں ہم اپنی لائف پر غور کریں۔ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، کچھ لوگ تھے، انہوں نے اس میت کی بڑی اچھی باتیں کی، تعریف کی، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ سمری حدیث کی عرض کر رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا تھوڑی دیر بعد، لوگوں نے اس کے بارے میں باتیں کی کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، گناہ گار تھا، یا واٹ ایور تکلیف دیتا تھا، ظالم تھا۔ پیارے آقا نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور پہلا جنازہ گزرا تب بھی آپ نے یہی کہا، دوسرے جنازے پر بھی آپ نے یہی فرمایا؟ فرمایا کہ جس جنازے پر تم نے اچھی باتیں کی، اس کی نیکی کی گواہی دی، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس جنازے پر تم نے اس کی برائیاں بیان کی، اس پر جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ تم اللہ کے زمین پر گواہ ہو۔ یہ امت گواہ ہے، یعنی یہ امت جس کے بارے میں جو گواہی دے۔ اب اس حدیث سے میں یہ سیکھنا ہے کہ میرے بارے میں لوگوں کا پرسپشن کیا ہے۔ کچھ لوگ تو بڑی عجیب لائف گزارتے، کہتے ہیں جو لوگوں کو کہنا ہے کہنے دو، میں اپنی زندگی گزاروں گا، میں جو بھی کروں میرا مسئلہ ہے۔ کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں میرا بگاڑ کوئی نہیں سکتا، میرے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرا بڑا کر و فر ہے۔ یہ مت سوچا کرو، یہ امت گواہ ہے۔ زندگی ایسی گزارو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں، ہاتھ اٹھا کر کوئی ہمارے لیے اصالے ثواب کر دے، تکلیفیں دے دے کر بھی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ جان چھوٹی دنیا سے گیا۔ اب بتاؤ اس کا بننا کیا ہے؟
ہم نبی پاک کے امتی ہیں, ہمیں لائف ایسی گزارنی ہے کہ زندگی میں بھی لوگ ہمارے بارے میں اچھی بات کریں. مجھے تو ایسا امتی بننا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر بندہ کہے کہ یار جب امتی ایسا ہے تو اس کا آقا کیسا ہوگا, امتی کا کردار ایسا ہے تو اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیسی ہوں گی. مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہو گیا کہ امتی کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کہ جھوٹ بولتے ہیں, بددیانتی کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, موقع ملتا ہے تو چوری کرتے ہیں. ذرا سوچئے نا, اے میلاد بنانے والوں, یقیناً گھر سجانا, پرچم لگانا, نیاز کرنا بہت اچھی بات ہے, ہر سال کیجئے اور کیجئے, مگر مزہ یہ ہے کہ میرا کردار بھی بدلے. میلاد کا مہینہ آئے تو لوگ نوٹس کریں کہ یار کمال ہے, یہ تو کتنی نرم باتیں کرنے والا ہو گیا, معافی درگزر کرنے والا ہو گیا, سچ بولنے والا, 5 وقت کا نمازی ہو گیا. اس کے کردار سے جھلک رہا ہے کہ یہ نبی پاک کا سچا امتی ہے. ورنہ میلاد بھی میرے گھر میں ہو اور میں جناب دھوم دھام سے لنگر بھی کروں اور اس کے بعد بھی نمازیں قضا ہو رہی ہوں, اس کے بعد بھی جناب میرے کردار اور میری معاملات ویسے ہی چل رہے ہوں. نہ کیجیے ایسا, ہماری رسپانسبلٹی ہے. وی آر دا امت آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. جب اتنی بڑی نعمت دی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں پوچھا تو جائے گا نا کہ جس امت میں تمہیں بنایا, جس میں آنے کے لیے انبیاء ترس رہے تھے, اور تم اس امت میں جا کر بھی غلط کام کرتے رہے. قرآن پتہ ہے ہم پر پراؤڈ کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. اچھا بہترین کیوں کہا قرآن نے؟ اس لیے نہیں کہ بڑے بڑے بنگلے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, بڑی کارز ہیں, دنیا بھر کا ٹریول ہے. the reason why we are best تو کیونکہ تم لوگوں پر جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہو, اچھائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. اللہ اکبر. this is our duty being a امت of رسول پاک. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نیکی کی دعوت کے لیے کچھ ٹائم دیتے, کیا برائی سے روکنے کے لیے کچھ کردار ادا کرتے ہیں, یا ہم خود برائی میں انوالو ہو کے انجوائے کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں معاذ اللہ, کہتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا ہوں, برائی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس جب بھی جاؤ کوئی برائی کا ہی آئیڈیا ہوگا. اچھا اب تو یہ آ گیا سوشل میڈیا, دیکھیں گناہ ہو گیا بندہ چھپائے اور توبہ کرے. اب تو دیدہ دلیری اتنی ہے کہ حرام کام کیا اس کو شیئر بھی کیا. میں نے یہ نئی فلم آئی ہے دیکھ لی, تم دیکھ لو. یہ نیا ویڈیو کلپ گانے کا معاذ اللہ کوئی بے پردہ لڑکی کا ہے, میں نے دیکھا, اب آپ بھی دیکھیں, شیئر کر دیا اس کو, چٹکلوں کے نام پر, کامیڈی کے نام پر, یعنی برائی کی دعوت. کوئی نہ کوئی برائی کا نیا آئیڈیا لے کر آتے ہیں. ارے میں تو نبی پاک کا وہ امتی ہوں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. کیا یہ ڈیوٹی سر انجام میں دے رہا ہوں؟ اللہ اکبر. اب اس پورے سینیریو میں دعوت اسلامی کا کردار سمجھیں. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو اور اس کے ماحول کو. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, یہ ڈیوٹی تو ہماری اور آپ کی قرآن نے لگائی تھی. دعوت اسلامی نے تو آسان کر دی کہ چلو مدنی قافلے میں چلو جناب کسی کو نیکی کی دعوت دینے چلو. یہ قرآن نے مجھے اور آپ کو کہا تھا, اکیلا کیسے کرتا. تو کبھی کبھی جایا کرے مدنی قافلے میں. آپ ذرا سوچیں نا کیا ہوتا ہے مدنی قافلے میں. 3 دن کے لیے جا کر نماز کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں, لوگوں کو سنتیں سکھا رہے ہیں, خود بھی مسجد میں دوسروں کو بلا رہے ہیں. اور ذرا خود سوچیں گنبد خضرا کے مکین جب ملاحظہ فرماتے ہوں گے کہ میرا امتی یہ 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 1 ماہ کے لیے پیسے کمانے نہیں, اس لیے گیا ہے کہ میرے ہی امتیوں کو نماز کے لیے بلائے, میرے ہی امتیوں کو سنتیں سکھائے, تو پھر کتنا پیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے. تو خدارا اس ڈیوٹی کو سمجھیے اور ایسے امتی مجھے اور آپ کو بننا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یعنی مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کس کا امتی ہوں, مجھے ڈیفائن نہ کرنا پڑے. ہاں کچھ لوگ تو ایسے ہولیے اور اس طرح کے لائف سٹائل میں ہوتے ہیں جب تک نام نہ بتائیں پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہیں کہ نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ربیع الاول کے مہینے میں ایٹ لیسٹ اپنا اپیرنس, اپنی گفتگو, اپنا کردار, اپنا کریکٹر تو ایسا بنائے نا کہ کاروبار کرے تو پتا چل جائے کسی کو کہ میں کس کا امتی ہوں, مجھ سے دوستی کرے تو پتا چل جائے میں کس کا امتی ہوں, میرے پڑوس میں رہنے آئے تو پتا چل جائے میں کس کا امتی ہوں. پہلے کے لوگ ہمارے مسلمان اولیاء کرام بزرگوں کے برابر میں غیر مسلم رہنے آتے تھے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے کیونکہ ان کا اخلاق ایسا تھا. اپنے بارے میں ہم غور کر لیں کہ کیا میرا ایسا اخلاق ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہنے آ جائے اور میرے ساتھ کاروبار کرنے والا غیر مسلم میری اخلاق اور سچائی کی وجہ سے مسلمان ہو جائے. یہ سب سوچنا ہے. اللہ کرے کہ اس مبارک مہینے میں نبی پاک کے جو امتی ہونے کی رسپانسبلٹی ہے اس کے بارے میں ہم غور کریں. خدا کی قسم یہ بہت بڑا انعام ہم پر ہو گیا, بن مانگے ہو گیا. ہم نے کوئی ایفرٹ تھوڑی کی تھی, یہ تو اتنا دیا ہے, بن مانگے دیا اور اتنا دیا.
دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اب جب دے ہی دیا ہے نا تو اب اس کے بارے میں اچھی اپروچ کریں کہ میں ہاں یا رسول اللہ اب آپ کا امتی ہوں تو آپ کے دین کے نام کو روشن کروں گا, آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک یہ پیغام بھی پہنچاؤں گا. اور یہ سب کرنے کے لیے, یہ راستہ آسان کرنے کے لیے the way is دعوت اسلامی. آج کے دور میں دعوت اسلامی ہے جو نہ صرف ملک میں بلکہ ساری دنیا میں سنتوں کی شاندار انداز میں خدمت کر رہی